محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ مال اہل اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.
پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائے اور تمام عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں نے اپنے سابقہ معروضات میں ان دنوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک مقامات پہ نہیں، کئی آیات مبارک میں ہجرت کرنے والوں کی مدح و توصیف فرمائی ہے۔ جیسے اسی آیت میں اللہ نے دو پارٹیوں کا ذکر کیا ہے، ایک ان میں کون ہے؟ مہاجر، ہجرت کرنے والے جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے، جنہوں نے اپنا اہل عیال احباب آرام دوست برادری سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ایک جماعت ہوئی مہاجرین اور ایک جماعت ہے انصار، یعنی مدینے والے لوگ جنہوں نے مہاجروں کو پناہ دی، مہاجروں کو ٹھکانہ دیا، آنے والوں کو اپنے گلے سے لگایا اور اپنے آنکھوں سے لگایا اور سر پہ بٹھایا اور اپنے گھر در مال سب حوالے کر دی۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ حضور نے جو بھائی بنائے کہ بھئی ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بن جاؤ۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی قومیت کے جھگڑے ہیں۔ پٹھان پٹھان کا بھائی ہے، بنگالی بنگالی کا بھائی ہے، سندھی سندھی کا بھائی ہے، پنجابی پنجابی کا بھائی ہے، بلوچ بلوچ کا بھائی ہے۔ یہ سب جھگڑے اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام نے تو ہمارا ایک رشتہ بنایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی، وہ ہندی ہے، سندھی ہے، عرب ہے، عجم ہے، گورا ہے، کالا ہے، جب کلمہ پڑھ لیا اب ایک ہو گئے، ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ اللہ نے یہ جو ذات پات قومیت قبائل ہیں یہ اس لیے بنائے تھے کہ ہمیں ملنے میں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے کہ اب آپ نے ایک آدمی ڈھونڈنا ہے ابراہیم، تو ابراہیم تو ہزاروں ہو سکتے ہیں، بھی کیسے ڈھونڈے؟ تو پتہ لگ گیا کہ بھئی فلاں قوم کا آدمی ہے، فلاں برادری کا آدمی ہے۔ ورنہ اسلام میں یاد رکھیں اس قومیت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں اللہ کے کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ نے آپ کو کعبہ نصیب فرمایا۔ آپ سے میں ایمان سے ایک مسئلہ آپ ہی جانتے ہیں، ایک نماز کے لیے مسجد میں امام رکھنا ہے، سید بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، خان بھی ہیں، بڑے بڑے وڈیرے بھی ہیں، لیکن وہ جاہل ہیں، اور ایک میراثی کا بیٹا عالم ہے، امام کون بنے گا؟ یہ مسئلہ تمہیں بھی آتا؟ اگر سید کو فاتحہ بھی نہیں آتی، اگر سید کو خود بھی نہیں پتا کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، تو محض سید ہونے کی بنا پر امام ہم نہیں بنائیں گے۔ ہاں اگر عالم ہے اور سید ہے، سمجھیے مسئلہ، یعنی اگر عالم ہے
قاری القرآن ہے اور سید بھی ہے، پھر دوسروں سے اس کا حق زیادہ، کیونکہ اب اس کی نسبت بھی ہو گئی کہ آل رسول ہے اور ساتھ الحمدللہ عالم ہے، قرآن حدیث کے سمجھنے والا ہے، تو اب اس کی موجودگی میں ہم دوسرے کو امام نہیں بنائیں گے کہ اس میں دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، ایک علم اکٹھا ہو گیا اور ایک پھر سید بھی ہو گیا، کرشی بھی ہو گیا، ہاشمی بھی ہو گیا، تو شان بڑھ گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن محض قومیت کہ سید ہیں لیکن عالم نہیں۔ اب کے ملک میں آپ دیکھیں رمضان المبارک آتا ہے، الحمدللہ ہر مسجد میں تراویح ہوتی ہے، اگر آپ کے پورے گاؤں میں سید بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، برمی بھی ہیں، لیکن قرآن کا حافظ نہیں، ایک ہمیں کسی درخان کا بیٹا حافظ ملا ہے تو تراویح کون پڑھائے گا؟ اصولی بات۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ یہ پیشہ جو ہے یہ کوئی حکارت نہیں، آدمی اگر درخان پہ اعتراض کرے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، درخان کا کام کیا، اگر آدمی کسی موچی پہ اعتراض کرے، میرے مدنی نے اپنا جوتا خود سیا، اگر کوئی آدمی کسی صفائی والے پہ اعتراض کرے تو بڑے بڑے صحابہ نے مسجدوں میں صفائی کا کام کیا، اگر کوئی آدمی کسی چرواہے پہ اعتراض کرے، میرے پاک نبی نے مکے میں بکریاں چرائیں، اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو کسی کو لکڑی کا کام، کسی کو لوہے کا کام، کسی کو کپڑے کا کام، کسی کو درخان کا کام، ایمان سے کہیں کعبہ کس نے بنایا؟ تو اب کوئی درخان پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ اور مزدوری کس نے کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو جب اللہ کے نبیوں نے بھی یہ کام کیے ہیں، کام توہین نہیں ہوتا، حرام کھانا توہین ہوتا ہے۔ کام کوئی بھی ہو کام ہے، اس لیے آپ عرب میں دیکھ لیں، آپ بازاروں میں پھریں، بڑے بڑے دکانوں پہ دیکھیں بورڈ لگے ہوں گے، کوئی درزی ہے تو لکھا ہوا ہے، کوئی آدمی اگر رنگ ساز ہے تو لقب ہے اس کا باقاعدہ، اس نے کبھی نہیں چھپایا، کیوں؟ پیشہ کوئی عیب نہیں ہوتا، اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ اور حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تمہارا ابا بھی ایک ہے، تمہاری اماں بھی ایک ہے، لہذا کسی بات پہ اکڑے نہ کرو، فخر نہ جتلائے کرو کہ میں خان ہوں اور فلاں چھوٹا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ایسے نعرے ہیں، آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنة، یہ بدبودار نعرے ہیں۔ اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ کہیں عرب عجم کی لڑائی ہے، کہیں سندھی اور مہاجر کی لڑائی ہے، کہیں جناب بنگالی اور غیر بنگالی کی لڑائی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دشمنوں نے ہمارے اندر کمزوریاں ڈھونڈی ہیں۔ جہاں امیر غریب کی لڑائی ہوئی وہاں مزدور اور مالک کو لڑا دیا، حالانکہ اللہ نے کسی کو مالک بنایا ہے، کسی کو مزدور بنایا ہے۔ نہ مالک مزدور کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، نہ مزدور مالک کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک کو اللہ نے پیسے دینے والا بنایا، ایک کو اللہ نے کام کرنے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو محتاج کر دیا۔ اب دیکھیں ایمان سے کہیں، یہ بڑے لوگ جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں محلوں میں رہتے ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی حمام خراب ہو جائے پھر خود بنا لیں گے؟ 10 لاکھ کی کاروں میں پھرنے والے ڈرائیور نہ ہو تو کیا کریں گے؟ دھکا لگائیں گے؟
آپ نے 50 کروڑ لگا کے مل لگا لی، اگر مزدور نہ ہو تو آپ خود چلائیں گے؟ اللہ نے مزدور کو پیسے والے کا محتاج کر دیا، پیسے والے کو مزدور کا محتاج کر دیا، گاڑی والے کو ڈرائیور کا محتاج کر دیا، ڈرائیور کو گاڑی والے کا محتاج کر دیا، تاکہ یہ نظام عالم چلتا رہے۔ اگر کوئی کسی کا محتاج نہ ہو تو یہ تو دنیا ایک دن میں ختم ہو جائے۔ یہ تو نظام عالم ختم ہو جائے۔ اسی طرح اللہ نے عالم کو عالم کا محتاج کر دیا، جاہل کو عالم کا محتاج کر دیا، مسئلہ پوچھنے والے کو بتانے والے کا محتاج کر دیا، مقتدی کو امام کے تابع کر دیا۔ امام کو بھی مقتدی کی ضرورت ہے، اگر مقتدی نہ ہوں تو جماعت کیسے ہوگی؟ اکیلے نماز پڑھتا رہے گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جہاں تک رنگ کا تعلق ہے، اللہ نے بعض ملک ٹھنڈے بنائے، وہاں رنگ گورا ہے، بعض ملک گرم بنائے، وہاں رنگ کالا ہے، بعض ملک درمیان میں بنائے، 6 مہینے سردی 6 مہینے گرمی، وہاں رنگ درمیانہ گندم گون ہے، نہ بہت زیادہ کالے ہیں نہ بہت زیادہ گورے ہیں۔ یہ تو ایک موسمی اثرات ہے۔ ورنہ آج ایمان سے کہیں، اگر ہم ساری اس وقت پوری دنیا کے گورے چٹے مولوی سارے تلاش کر کے اکٹھے کر لیں، حضرت بلال جن کا رنگ بھی کالا، جن کے ہونٹ بھی موٹے، جو حبشہ کا رہنے والا، اور جو غلام آزاد بھی نہیں اور غلام بھی کافروں کا، اور پھر بکا خریدا گیا پھر آزاد ہوا، ساری دنیا کے گورے مولوی پیر بزرگ اکٹھے کریں، بلال کے ایک پاؤں کے برابر بھی بن سکتے۔ پھر کالے ہونے سے کیا نقصان ہو گیا حضرت بلال کا؟ سب سے خوبصورت ترین آدمی جو ہے مکے میں ابی لہب تھا، میرے مدنی کا چچا تھا، اور اتنا گورا چٹا سرخ رو تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کے رخساروں سے گویا انگارے نو پھوٹ رہے ہیں، اس لیے کنیت بن گئی ابی لہب۔ لہب کہتے ہیں شعلہ، جیسے آگ کا شعلہ نکلتا ہے نا، ایسے اس کا رنگ کھلتا تھا۔ کیا اس کو رنگ نے بچا لیا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ آج 1400 سال گزر گئے، قرآن میں کیا پڑھیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اور آگے اللہ نے بدلا بھی دیا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسی چیز نے فائدہ نہ دیا، نہ مال نے نہ جو کچھ کمایا، کوئی چیز کام نہ آئی۔ ابھی لہب کی بیوی ہے، میرے مدنی کی چچی ہے، لیکن حضور کی دشمن ہے، اور اتنی بد زبان تھی کہ اللہ اس کی زبان سے محفوظ رکھے، ہر وقت اس کی زبان پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے مدنی سرکار کی شان میں گستاخی تھی۔ اللہ نے ایسی سزا دی، اپنی رسی میں پھانسی لگ کے مر گئی۔ وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کو رنگ نہیں چھڑا سکا، اس کو رشتہ نہیں بچا سکا۔ اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے دعا کریں، اللہ یہ فرقہ واریت، اللہ یہ قومیتوں کے جھگڑے، اللہ تبارک و تعالی یہ آپس کے نزاعات، آپس کے چھوٹے چھوٹے امور پہ ایک دوسرے کی جان کی دشمنیاں، یہ سب میرے اللہ کا عذاب ہے۔ دراصل اللہ نے فرمایا جب تمہارے گناہ بڑھ جائیں گے ہم تمہارے اندر فرقہ بندی پیدا کر دیں گے، تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ۔
اس لیے سب سے پہلے جتنے دن اللہ نے آپ کو کعبہ میں رکھا، مدینہ منورہ میں رکھا، سفر میں ہیں، اور حاجی جو ہے اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حاجی کا بھی خدا پہ یقین نہ ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ حاجی کہتے ہیں جی بڑی دعائیں کرتے ہیں جی، اور جی دیکھو نا سارے حاجی تھے جی بڑی دعائیں کرتے ہیں، اور جناب دیکھو جی احرام باندھے ہوئے تھے، جی ہم تو جل گئے مر گئے جی، ہماری دعائیں کدھر گئیں؟ اللہ کے نبی جو قتل ہو گئے انہوں نے بھی گناہ کیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں قضا و قدر ہے، مالک کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے حاجی بھی بنایا، شہید بھی بنایا۔ سب کہہ دو الحمدللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ زندہ حاجی ایک حج کر کے جا رہا ہے اور مرنے والوں کا قیامت تک حج ہے۔ یہ باتیں نہ سوچا کریں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر سزا اسی لیے ملی ہے، نہ، اللہ کی شان ہے، کبھی اپنے بندے کو وہ اونچا کرنا چاہتا ہے اور عمل اس کے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس مرتبے پہ پہنچے، اللہ کوئی امتحان ڈال دیتے۔ اللہ کے نبی دیکھیں سروں پہ رکھے گئے اور 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے جرم کیا تھا۔ بنو اسرائیل جو تھے انبیاء کو شہید کر دیتے تھے، کو انبیاء کا قصور تھا، یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی گناہ کے، ناکردہ گناہ اللہ کے انبیاء شہید ہوئے۔ اللہ کے انبیاء کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند کی صعوبتیں کاٹنی پڑی، کوئی جرم تھا؟ حضرت ایوب کو بیماری بھگتنی پڑی، کوئی جرم تھا؟ حضرت یعقوب کو بیٹے کے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، کوئی جرم تھا؟ میرے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی کیے گئے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے، احد میں دندان شہید ہوئے، حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ اس لیے یہ نہ سمجھا کریں منا میں واقعہ ہو، کہیں واقعہ ہو، یہ قضا و قدر ہے۔ سب کہ آمنا باللہ، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے اور اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے اور ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہم جاہل ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ اپنے بندوں کی خیر کرتے، ہمیں ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے تکلیف ہے، لیکن اس کے باطن میں خیر۔ اس لیے سمجھے یہ سب جھگڑے کہیں امیر اور غریب کا جھگڑا، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے، فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کیا یہ میری رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ میری مرضی کسی کو اونچا کر دیتا ہوں، کسی کو نیچا کر دیتا ہوں، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو اعلیٰ، کسی کو ادنا، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف، کسی کو عالم، کسی کو جاہل، کسی کو خوشیاں، کسی کو مصیبت۔ ایک دن میں کسی کے گھر میں خوشیاں ہیں، کسی کے گھر میں ماتم ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ ہے، اور یہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں 2
ایک جماعت کون ہے؟ ہجرت کرنے والے، اور ایک جماعت کون ہے؟ جو ہجرت کر کے آ گئے، مدینے منورہ میں پہنچ گئے، ان کو سینے سے لگانے والے، مدنی کے فرمان پہ جانے قربان کرنے والے۔ حضور نے بھائی بنا دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ بعض مدینے والوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، 2 کمرے ہیں، ایک تیرا ایک میرا، میرے باغ میں 20 کھجورے ہیں، 10 تیری 10 میری، اور اتنا بھی کہا کہ میرا بھائی تو چونکہ لٹ پٹ کے آ گیا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لو۔ اندازہ کریں تو ایک جماعت ہے جانے والی، اور ایک جماعت ہے ان کو ٹھکانہ دینے والی۔ ان 2 جماعتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اب جو قرآن کو نہ مانے پھر اس کا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی قرآن کا بھی منکر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، اب آپ آ گئے الحمدللہ، کعبہ شریف آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نہیں؟ اچھا، ایک آدمی کہ میں نہیں مانتا تو کیا کرو گے؟ دل سے ایک آدمی مدینے منورہ میں پہنچ گیا، اپنے آنکھوں سے اس نے مدنی پاک کا روضہ پاک دیکھ لیا، سرکار کے مزار مبارک پہ سلام پڑھ لیے، ساتھ صدیق سویا ہے، ساتھ عمر سویا ہے، ان دونوں کو بھی دیکھ لیا، پھر بھی نہ مانے تو آپ یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ موریں لگ گئی، کوئی بات نظر بھی نہیں آتی۔ آپ کے ملک کا میں کسی کا نام نہیں لیتا، کافی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت بڑا عہدے والا آدمی تھا، اللہ اگر زندہ ہے تو خدا ہدایت دے، ہمارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوتا کسی سے۔ وہ جب آیا مکے میں تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یار سنتے تھے کہ کعبہ شریف کعبہ شریف کا بس یہی کعبہ، یار یہ تو کوٹھا سا بنا ہوا ہے، پتھر بھی ٹھیک نہیں لگے ہوئے، اسی کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، اب اس کا کیا کر لیں گے؟ اس لیے بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں خدا نے فیصلہ کر، اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ الذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، ایک گروپ یہ ہو گیا، اور دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا والذین آووا ونصروا، اور دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ میرا اللہ ان 2 پارٹیوں کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دونوں جماعتیں سچے پکے کھرے مسلمان ایمان والے، اور میرا اللہ ان کا مرتبہ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے مرتبے، ان کے درجات، ان کی شان تم نہ مانو نہ جانو، ان کے رب کے پاس ہے۔ اور فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے کوئی گناہ کوئی غلطی اگر ہو گئی
جب انہوں نے ہجرت کی یا ہجرت والوں کو گلے لگایا تو میں نے سب بخش دیا۔ میرے مدنی نے فرمایا جب کوئی اسلام لے آئے، اسلام سے پہلے کے گناہ، کفر گناہ سب کلمہ پڑھنے سے مٹ جاتی ہیں۔ جب کوئی حج کرے پہلے گناہ سب مٹ جاتی ہیں، اور جب کوئی ہجرت کرے ہجرت بھی پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ہجرت کرنے والے، ہجرت کرنے والوں کو پناہ دینے والے، یہ دونوں کون ہیں؟ قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ کون ہے؟ مومنون۔ صرف مومن نہیں، پکے کھرے اندر باہر سے، اور ان کے ایمان کی، میرے ایمان کی تو گواہی دے گا کہ چلو مولوی ہے، تقریر کرتا ہے، مومن ہوگا۔ تیرے ایمان کی میں گواہی دے گا کہ حج پہ آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں آتی ہیں، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اندر کا خدا دے، اس کے آگے تو نہ اندر چھپا ہے نہ باہر چھپا ہے، وہ تو دلوں کے بھی بھید جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ میرا مدنی آقا انعامدار خاتم الانبیاء جب غار ثور میں پہنچے، مکے کے پہاڑ پہ پہنچے، غار میں بیٹھے، حضرت صدیق نے عرض کیا مدنی پاک دشمن آ گئے۔ یاد رکھو حضرت صدیق کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، اپنا کوئی ڈر نہیں، شور نہیں مچا رہے، بلکہ ان کو فکر ہے، ان کو غم ہے، ان کے دل میں فکر لگا ہے تو صرف حضرت محمد مدنی کا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو یہ دشمنوں کی باتیں، حالانکہ دیکھیں کہ اسی طرح قرآن نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اماں اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور دشمن بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، بی بی غم میں بیٹھی ہے، اس کو ڈر بھی ہے، غم بھی ہے، اپنا بھی ڈر ہے کہ میں نے بچے کو چھپایا ہے، میں نے خبر نہیں کی ہے کسی کو، مجھے بھی سزا مل سکتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم ہے کہ اللہ نے ایسا پیارا بیٹا دیا ہے، اور اگر ظالموں نے ماں کے سامنے ان کو ذبح کر دیا تو مجھ پہ کیا گزرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دل سے درود شریف پڑھیں۔ تھک گئے بیچارے، اب گھر کا فکر ہے بیچاروں۔ اصل بات یہ ہے کہ پیسے شیسے بھی تو ختم ہو گیا نا بھائی، کیوں آخر ریڈیو لے تو حاجی تو بیچارہ ایسے اللہ رحمت کرے جیسے گلے لگ رہا ہو نا، ایسے بیچارہ بس خدا کی شان ہے، اپنے ملک میں ہوں تو کہتے ہیں مولا زندگی میں مکہ مدینہ دکھا، مولا محروم نہ کر، جب یہاں آتے حج ہو جائے کہتے ہیں مولا نکال، اللہ میاں جہاز کی ٹکٹیں جلدی، سر بیچارے ڈنڈے لے کے پھر رہے ہیں، پاگل ہیں جہاز والے، ہماری سیٹ آگے نہیں کرتے۔ اور خدا کے بندو یاد رکھو، حج پڑھنے کے بعد اگر دل مکے میں رہنا نہ چاہے تو توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کس بات کی اداسی ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ ایمان سے کہیں، کعبے کو دیکھ کے بچوں کے لیے دعا مانگو، یہ زیادہ بہتر ہے یا وہاں تم تیر مار لوگے؟ مدینے میں بیٹھ کے
دعا مانگو، اللہ میں تو تیرا مسافر ہوں، سب تیرے حوالے. یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے مکے مدینے سے رو رو کے نکلو. دل نہ چاہے، دل چاہے یار اللہ کرتا کوئی 2-4 دن اور بھی بڑھ جاتے. اب تو موقع ملا پیار کرنے کا، طواف کرنے کا، نماز پڑھنے کا. اب تو رش نکلا، یہی تو دن ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت فکر ہو کہ جناب بس نکلیں اور بس نکلیں، پھر اللہ سے معافی مانگو اور کوئی علاج نہیں. پھر علاج استغفار ہے کہ توبہ کرے، درود پڑھے، زمزم پیے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم تیرے ضعیف بندے ہیں، کمزور بندے ہیں. خیال تو آ جاتا ہے نا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکے میں مستقل ڈیرا نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے مدینے میں رہ کر اپنے ملک کو یاد کر بیٹھو، اللہ ناراض ہو جائے. فرماتے ہیں رہو اپنے ملک میں، مکے کی تڑپ رہے، نہ کہ مکے مدینے میں بیٹھ کے اپنے ملک کی تڑپ رہے اور خیال رہے. پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے وہ فرماتے ہیں حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بس جلدی جاؤ اپنے ملکوں میں، لیکن وقت سے پہلے جانے کی کوشش نہ کرو. کوئی بیمار ہے، مریض ہے، معذور ہے، مجبور ہے، وہ علیحدہ بات ہے. ورنہ ہر آدمی کے دل میں تمنا یہ ہو کہ مولا میری تو زندگی تیرے گھر میں گزر جائے، میری موت مدینے میں آ جائے. اور یاد رکھو ایمان پہ موت آئے اور بندہ مکے مدینے میں دفن ہو جائے تو بس یقین کرو اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں ہے. شرط یہ ہے کہ موت عقیدہ توحید پہ آئے. اگر بدعتی ہے تو پھر مکے میں مرے، مدینے میں مرے، کوئی فائدہ نہیں. میرے مدنی سرکار یاد رکھو، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کیا سمجھایا؟ جب نبی کا نام آئے کہنا پڑے درود پڑھو. میرے مدنی پاک ہر گناہگار کی شفاعت کریں گے، لیکن بدعتی کی سفارش نہیں کریں گے. یاد رکھ لیں، ہر گناہگار حدیث میں جب آئیں گے حضور فرمائیں گے آنے دو. صحابہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا محمد. میرا مدنی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بعد میں کیا کیا دین میں بدعتیں گھڑی ہیں، اس لیے ہم ان کو حوض کوثر سے روک رہے ہیں. حضور فرمائیں گے سوکن لہم سوکن لہم. ان بدعتیوں کے لیے بدبختی ہو. فرمائیں گے لے جاؤ ان کو، مت لے آؤ میرے پاس حوض کوثر پہ. اس لیے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو سنت کا دیوانہ بنائے، توحید کا پروانہ بنائے. اللہ مدنی پاک کے عشق میں، محبت میں، غلامی میں زندگی گزرے اور موت نصیب ہو. اب سمجھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، رسول اللہ، اولو العزم من الرسل، لیکن ماں بیٹھی ہے اور ماں کو 2 باتیں ہیں، اپنا بھی ڈر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم ہے. اور اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
المرسلین. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، یعنی نبیوں کی اماں کی بھی شان دیکھے کہ اللہ فرشتے بھیج رہے ہیں، وحی بھیج رہے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ شریعت کی وحی الگ ہے، یہ خبر دینے والی وحی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ شاد کی مکھیوں کو بھی خفیہ باتیں سمجھا دیتی ہیں کہ پہاڑوں پہ گھر بناؤ، درختوں پہ گھر بناؤ، ساری دنیا کے پھل میوے چوس چوس کے اپنی غذا بناؤ، اور پھر میرے بندوں کے لیے شاد تیار کرو. ان کو بھی گھر بنانے کے طریقے بتلائے، لائن بنانے کے طریقے بتلائے، ان کی بھی ملکائیں، ان کے بھی بادشاہیں، ان کے بھی وزیریں، ان کے بھی پہرے دار ہیں، یہ سب اللہ نے سکھلایا. اللہ فرماتی ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی خفیہ طریقے سے خبر دی. کیا خبر دی کہ میری بندی حضرت موسیٰ کی اماں اذا خفت الیہ، ڈرو نہیں اگر تم خوف محسوس کرو کہ دشمن پکڑ لیں گے، فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، اپنے اس پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال دو. یاد رکھو قرآن اشارے کرتا ہے، قرآن اجمالی بات کہتا ہے، تفصیل بیان نہیں کرتا، ورنہ یہ مقصد نہیں تھا کہ ایسے پکڑ کے بچے کو دریا میں ڈال دو. مانا یہ تھا کہ اسباب بنائے، صندوق بنائے، لکڑی کی صندوق بنا کے اپنے بیٹے کو لٹا کے اس صندوق کو دریا کے سپرد کر دو، کیونکہ دریا بھی میرا، موسیٰ بھی میرا. دریا کس کی ہے؟ پیغمبر کس کا ہے؟ ساری مخلوق کس کی ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ نافع اور ضار کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ موجوں میں بچانے والا کون ہے؟ ہلاکت سے بچانے والا کون ہے؟ یعنی اب دیکھیں کہ حکم ہوتا ہے کہ اماں کو اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کر دیں، اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ لا تخافی ولا تحزنی. حاجیو یاد رکھو یہاں دو صیغے ہیں، لا تخافی ولا تحزنی. یہاں اللہ نے ایک نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ صرف لا تخافی، یا یہ نہیں فرمایا کہ لا تحزنی، بلکہ دونوں صیغے ذکر کیے. وجہ کیا ہے کہ یہاں دونوں ڈر تھے، بی بی کو اپنا بھی ڈر تھا اور موسیٰ کا بھی غم تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم ہے، اپنا بھی ڈر ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ کی اماں تم اپنا ڈر بھی نہ کرو، تم خود بھی نہ ڈرو، اور موسیٰ کا بھی غم اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرو. لا تخافی، اپنا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اور موسیٰ علیہ السلام کا غم بھی نہ کر. دونوں چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، اور کرنا کیا ہے کہ سمندر میں، دریا میں ڈال دے. اور پھر اللہ میاں نے ساتھ یہ بھی وعدہ فرما دیا کیا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے تیرا بیٹا تیرے پاس، تیرے بیٹے کو پھر تیرے پاس لوٹائیں گے. اور صرف لوٹائیں گے نہیں، فرمایا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. تیرا بیٹا موسیٰ کی اماں پھر تیرے پاس آئے گا، اور میرا وعدہ ہے اس کو میں اپنے رسولوں میں سے رسول بھی بناؤں گا. یہاں دو اشارے ہو گئے، کیا؟ ایک تیرا بیٹا تیرے پاس آئے گا،
اور دوسرا اس کو ہم رسول بھی بنائیں گے اور نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد. یہ بھی اشارہ ہو گیا فکر نہ کر، تیرا بچہ تو بڑا ہوگا، تیرے بچے کی عمر بھی ہوگی، 40 سال کے بعد رسالت بھی ملے گی. یہ نہیں کہ ابھی تو بچا لیں گے، کل کوئی بچپن میں مار دے گا. نانا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم رسول بھی بنائیں گے. اب مسلمانوں قرآن کو سمجھو. اللہ نے فرمایا تو بھی اپنا ڈر نہ کر، دشمن کی فوجیں فرعون کا قوت تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور ولا تحزنی، اور میرے موسیٰ کا غم بھی نہ کر، کہہ دو علیہ السلام، اس کا غم بھی نہ کر، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا، اور پھر تیرے پاس بھی آئے گا، بڑا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، رسول بھی بنے گا. اب ایک مسئلہ درمیان میں رہ گیا اماں کے دل میں کہ واقعی اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا آئے گا بھی، رسول بھی بنے گا، جوان بھی ہوگا، لیکن پتہ نہیں کب آئے گا. بیٹا تو یعقوب کا بھی آ گیا، لیکن کتنی مدت کے بعد؟ بیٹا تو حضرت یعقوب کو بھی اللہ نے ملا دیا کہ نہیں ملایا؟ لیکن کتنا؟ ایک دن کے بعد، سال کے بعد یوسف علیہ السلام ملے. اب اماں کے دل میں یہ خیال تھا، اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر کے اشارہ کر دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. اللہ نے فرما دیا موسیٰ کی اماں غم نہ کر، ہم کسی کا دودھ بھی نہیں پینے دیں گے موسیٰ کو. سب دودھ پلانے والوں کے دودھ سے ہم نے منع کر دیا، روک دیا. کیا مانا؟ سبق مل گیا. بی ڈرنا، دودھ پلا کے بچے کو دریا میں ڈال لے، جتنا دیر بچہ بغیر دودھ کے گزار لے گا نا، یار ایک گھنٹہ 24 گھنٹے ایک دن، اس کے بعد پھر ہم تیرا ہی دودھ پلائیں. فکر نہ کر. اب ایمان سے کہیں، یہاں ایک صیغہ ہے یا دو؟ ایک کیا تھا کہ لا تخافی، دوسرا کیا تھا؟ یاد کر لو حاجی ڈر سے کہ لا خافی. دوسرا کیا ہے؟ لا تحزنی. تخافی سے کیا اشارہ تھا کہ اپنا ڈر بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا خذھا ولا تخف، اس لکڑی کو سانپ کو پکڑ لو اور ڈر نہ کرو. یہاں حزن کا لفظ نہیں ہے، یہاں غم کا نہیں، یہاں ڈر کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ڈر تھا، کسی اور کا غم تو تھا نہیں، کوئی اور تو ہے ہی نہیں. اور ہجرت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یقول لصاحبہ لا تحزن. میرا مدنی اپنے ساتھی کو صدیق کو کہہ دو کہ لا، پڑھ لو سب، لا. کیا کہا اللہ نے؟ کہہ دو قیامت میں یہ کام آئے گا. لا یہ نہیں کہا لا تخف، یہ کہا ہے. یعنی پتہ لگا صدیق کو اپنا ڈر تو ہے کوئی نہیں، غم ہے تو صرف مدنی کا ہے. اللہ نے فرمایا کہہ دو صدیق کو کہ آپ کا غم نہ کرے. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا. نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن ناکام، خوار ہو کر، ذلیل ہو کر، غار پہ پہنچ کر، پہاڑ پہ پہنچ کر غاروں کو دیکھتی ہیں، کہیں مکڑی کا جالا نظر آتا ہے، کہیں جانور بیٹھے نظر آتے ہیں، کہیں پرندے نظر آتے ہیں. ایک دوسرے کو کہتے ہیں ظالموں، اگر ان غاروں میں کوئی داخل ہوتا تو یہ جالے تو ٹوٹ جاتے. اللہ نے فرمایا ظالموں تم بڑی قوت والے ہو،
میں نے مدنی پیدا ہوا تو ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیا، اور میرے مدنی نے ہجرت کی تو مکے والوں کو جالے سے اندھا کر دیا۔ میری مرضی ہے، کبھی میں ابابیلوں سے کام لیتا ہوں اور کبھی چاہوں تو مکڑی کے جالے سے کام لیتا ہوں، اور میں اگر چاہوں تو کسی تنکے سے کام لے لوں، میں اگر چاہوں تو ہواؤں سے کام لے لوں۔ میرے مدنی پاک 3 راتوں تک غار میں رہے ہیں۔ کتنی راتیں گزاری ہیں؟ عشق کی بات سنیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کافروں کی دور تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، انہوں نے حضرت کو پکڑنے کے لیے بے انتہا کوشش کی، اور ڈر یہ تھا کہ اگر پکڑے گئے تو سزائے موت ہو جائے گی۔ سارے طالبوں نے، دوستوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں کچھ چھپ جائیں تاکہ یہ آگ ذرا ٹھنڈی ہو جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد دیکھتے ہیں تو حضرت مسجد میں بیٹھے، طالب آ گئے، انہوں نے کہا حضرت اچھے چھپے ہو۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، عشق کی بات ہے، حضور پاک نے غار میں 3 راتیں گزاری تھیں، زیادہ شرم آئی۔ مسئلہ کوئی نہیں، یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، ورنہ حضرت یوسف کتنی عرصہ قید میں رہے، سالوں تک، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، سال ہا سال۔ لیکن یہ اپنے اپنے محبت کے انداز ہیں، یہ اپنے اپنے عشق کے انداز ہیں، اور حضور پاک 3 راتیں گزارنے کے بعد اندازہ کرو، اس ہجرت پہ ذرا غور کرو، ہجرت کے ساتھ دینے والا کون؟ نام لے لو، کون ہے ساتھ؟ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ میرا مدنی مکے سے غار میں، غار سے مدینے جائے تو ساتھ دینے والا کون؟ اور میرا مدنی آسمانوں پہ جائے تو تصدیق کرنے والا کون؟ یہ شان پھر ہر کسی کو تو نہیں ملتی کہ حضور جب معراج سے واپس آئے تو ابو جہل مکے کے کافر مشرک صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر اب تو ہماری بات مان لو، اب تو نبی کا ساتھ چھوڑ دو، تمہیں پتا ہے اب تو تیرا نبی کہتا ہے میں 1 رات میں بیت المقدس گیا، 7 آسمانوں پہ گیا، میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، میں نے پیغمبروں سے ملاقات کی، میں نے جنت دیکھی، رات کو واپس آ گیا، اب تو مانو بھلا یہ بات کوئی عقل میں آنے والی ہے؟ پتہ ہے حضرت صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک بات بتلاؤ، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو خبر دے رہے ہو، تم نے میرے نبی کی، میرے حبیب محبوب، میرے محبوب کی زبان سے سنی ہے؟ نے کہا کمال کر دے، ابھی آ رہے ہیں سن کے، ابھی آ رہے ہیں سن کے۔ ابو بکر کہتا ہے پھر میری بھی سن لو کہ صدق رسول اللہ، اگر میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اندازہ کرو، زمین کا معراج ہو، تصدیق کرنے والا ابو بکر، آسمانوں کا معراج ہو، تصدیق کرنے والا ابو بکر۔ اور یاد رکھو اگر مکے کا سفر ہے، ساتھ دینے والا ابو بکر، مزار کا سفر ہے تو ساتھ دینے والا ابو بکر، اور قیامت کا سفر ہے، میدان حشر کا سفر ہے، مدینے سے شام تک مدنی کے ساتھ جانے والا کون ہوگا؟
اس لیے نبی نے فرمایا ہاں قضا اباس، میں ایسے اپنے روزے سے اٹھوں گا کہ میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، میرے ساتھ عمر ہوگا، میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوگا، پھر میں بیت جنت البقیع مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، جب آئیں گے تو ان سب کو لے کے خود میدان حشر میں جاؤں گا۔ یہ شان کس کو ملی ہے؟ اور غور کریں، ساتھ جانے والا صدیق، گھر میں مار کھانے والی صدیق کی بیٹی اسما، اور خبر لانے والا صدیق کا بیٹا، پاؤں کے نشان مٹانے والا صدیق کا غلام، اس کے ذمے ہے کہ بکریاں لے کے ریوڑ لے کے اس رستے پہ آ جائے جس رستے پہ رات کو بیٹا یا غلام کھانا پہنچائے غار میں، اوپر بکریاں چلی جائیں تاکہ نشان مٹ جائیں۔ یعنی صدیق کا سارا گھرانہ غلامی میں لگا ہے، عشق نبی میں، ہجرت میں، قربانی میں۔ بیٹی بھی اندازہ کریں کہ ابھی قحافہ صدیق کے والد نابینے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، آنکھیں جواب دے گئیں، اپنی بیٹیوں کو بلایا، کہنے لگے عائشہ، اسما ادھر آؤ، ابا تو تمہارا مدنی محبوب کے ساتھ چلا گیا، اب ہم نے جو مکے میں زندگی گزارنی ہے، کوئی گھر میں خرچہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عقل والی بیٹیاں پتھر، پہاڑوں کے پتھر صندوق میں ڈال کے اپنے دادے کا ہاتھ رکھتی ہیں، بے بابا دیکھو بھری ہوئی ہے صندوق، فکر نہ کرو۔ یہ ساری قربانیاں کون دے رہا ہے؟ صدیق کا گھرانہ۔ آج 1400 سال گزر گئے، لوگ صدیق کو معاف نہیں کرتے۔ دعا اللہ ہدایت، اللہ آنکھیں کھولے، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی کوشش کی توفیق۔ اب میرے مدنی 3 راتوں کے بعد اونٹنیوں پہ سوار ہو کر سوئے مدینہ چلے، قافلہ چلا، اور راستہ دکھانے والا کون ہے؟ سمجھو مسئلہ، یہودی۔ ایک یہودی ہے، پیسے لیے ہیں کہ خفیہ طریقے سے لے جاؤں گا۔ اللہ قادر ہے، اگر چاہتے تو مدینہ سامنے کر دیتے، لیکن حکمت تھی قیامت تک امت کو سبق پڑھانا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو کافر کو بھی ملازم رکھا جا سکتا ہے، راستہ پوچھا جا سکتا ہے، ان سے کام لیا جا سکتا ہے، ان سے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے راستے دکھلانے والا مسلمان بھی نہیں، پہاڑوں میں چپکے سے چھپ چھپ کے راستے میں لے جا رہا ہے۔ اور حضرت صدیق فرماتی ہے کہ جب ہم پہاڑوں سے نکلے رابغ سے پہلے تو راستہ مکے کا آیا، جب اس جگہ پہ پہنچے ہم، حضرت نبی پاک رونے لگے۔ حضرت صدیق نے پوچھا آقا کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ راستہ مکے سے آ رہا ہے، مجھے مکہ یاد آ گیا۔ اللہ نے فرمایا آپ جبریل جلدی جا کے میرے حبیب سے کہہ دو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرا مدنی وہ رب جس نے تجھ پہ قرآن نازل کیا ہے، اس رب کا وعدہ ہے غم نہ کر، ہم تمہیں پھر مکے لائیں گے۔ دعا کر اللہ ہم سب کو بھی مکہ نصیب کرے، جو آئے اللہ ان کو بار بار نصیب کرے، اور جو نہیں آئے دعا کر اللہ انہیں بھی نصیب کرے، اللہ ان کے بھی اسباب بنائے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے، اور اللہ حرمین الشریفین اور بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے حوادث سے محفوظ رکھے۔ دعا کیا کرو کیوں جب تک حرمین ہیں تو ہم ہیں۔ اب میرے مدنی
وسلم ادھر سفر فرما رہے ہیں اور کافر میٹنگیں کر کے اعلان کر رہے ہیں، اپنے مخبر دوڑا رہے ہیں کہ ڈھونڈو مدنی کو، ابو بکر کو، اور جو ڈھونڈے گا 100 اونٹ ہم انعام میں دیں گے۔ تلاش کرو، کمال ہو گیا ہے کہ ہم 60 قبیلے کے جوان گھر کے باہر کھڑے ہیں، مسلح کھڑے ہیں، تلواریں لے کے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اندر سے چلے بھی گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، اور پھر اکیلے بھی نہیں گئے، ابو بکر بھی گیا۔ کیسے ہو گیا؟ تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے۔ میرے مدنی کا قافلہ، صدق و صفا کا قافلہ، محبت و وفا کا قافلہ، حلم و حیا کا قافلہ، محمد مصطفیٰ کا قافلہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور سراقہ رابغ کا سردار ہے، اس کو بھی خبر ملی کہ 100 اونٹ ملے گا، اس نے بھی گھوڑا نکالا، اور کافر ہے پہلے اس نے اپنی ان کی عادت تھی، کوئی کام کرنے جاتے تو پہلے رمل نکالتے تھے، انہوں نے اپنے گھروں میں لکڑیاں بنائی ہوئی تھی، ایک میں لکھا ہوتا تھا افعل، ایک میں لکھا ہوتا تھا لا تفعل، ایک میں لکھا ہوتا تھا بینا بینا۔ یہ جاہلیت مشرکوں کی رسمیں تھیں، کافروں کی رسمیں تھیں۔ اس نے سب سے پہلے تو کہتا ہے میں نے لکڑیاں نکالی، ان کو جو پھینکا تو اس میں بھی اللہ اکبر ربنا اتنا